ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ یکتا بے مثل اور بے مثال کے لیے جو ساری کائنات کا مالک اور خالق اور تدبیریں کرنے والا انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کائنات کے لیے اسوہ حسنہ نبوت سے پہلے کی زندگی اور نبوت کے بعد کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا پہلی وحی آئی تو آپ پریشان ہوئے اور پریشانی کے عالم میں گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھ پہ چادر اڑا دو دملونی امی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 5 باتیں آپ کی صفات بیان کی۔ اللہ کریم ہمیں ہر قدم پر پیغمبر کی صفات پر عمل کرنے والا بنا۔ جب آپ نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے تو امی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو دلاسا دے رہی کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ نے ابھی امت تک پیغام پہنچانا ہے، لات اور منات کے پجاریوں کو اللہ کی توحید سنانی ہے۔ یہی حکم دیا گیا کہ فاصدع بما تؤمر، جس چیز کا آپ حکم دیے گئے ہیں کھول کر بیان کر دیجیے اور مشرکین سے اعراض کیجیے، منہ پھیر لیجیے، ان کی گفتگو، ان کے طعنے، ان کے الزامات رب جانے اور وہ جانے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟
تو فرمایا اللہ آپ کو ضائع نہ کرے گا. کیوں؟ نمبر 1، آپ صلہ رحمی کرنے والے، صلہ رحمی کرنے والے. صلہ رحمی رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے نہیں. رحم نے اللہ کا عرش پکڑ لیا تھا. اللہ نے کہا تھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا اللہ جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ کے رکھ، جو مجھے توڑے تو اسے توڑ. صلہ رحمی یہ صفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کریم ہمیں بھی رشتہ داریاں جوڑنے کی توفیق عطا فرما. نمبر 2، آپ مصیبت زدہ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو پریشان ہیں، خدمت خلق، آپ ان کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لیتے ہیں. نمبر 3، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے ہیں. ہم تو دیکھتے ہیں کہ میں نے اس سے ملاقات کرنی ہے تو مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں، کہہ دو شاہ صاحب گھر پر ہی نہیں ہے. بے سہارا لوگوں کا سہارا. نمبر 4، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں. سوچئے گا ذرا، ہمارے گھر مہمان آ جائے اور پھر بیوی کے پیشانی پر پھر بل گنیے گا، اور پیغمبر علیہ السلام کی صفات امی ختیجہ حق والوں کو نمبر 5 حق دلاتے ہیں. کسی کا حق مارا گیا اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتے. اللہ آپ کو ضائع نہ کرے گا. یہ گواہی ہے اس بات کی کہ آپ نبوت سے قبل بھی لوگوں کے لیے سراپائے رحمت تھے. آپ کا مقام، آپ کی شان اور عظمت بہت بلند ہے، اور ہمارا ایمان ہے کائنات میں سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور انسانوں میں سب سے افضل ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اس لیے آپ کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو ہمارے لیے ماڈل ہے. ہر پہلو اگر دیکھا جائے عمیق نظر سے تو آپ کی زندگی دعوت و تبلیغ کی زندگی. اگر مار کے بھی لڑے ہیں تو اللہ کی توحید کے لیے لڑے. اگر کسی کافر کی گردن کاٹی ہے تو رب کی توحید کے لیے کاٹی. 40 سال تک مکہ کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے رہے، اور ہم نے زندگی میں شاید کبھی سچ. سوچئے گا ذرا، جس نبی کے اوصاف ہم بیان کر رہے ہیں، جس نبی پر ہمارا ایمان ہے، اس نے رات دن صبح شام گھر باہر مہمان موت زندگی سختی غمی خوشی کوئی لمحہ ایسا نہیں زندگی کا جہاں پر اس معلم نے اس امت کی تربیت نہ کی ہو. چالیس سال تک پھر آپ نے اعلان کر کے بھی کہہ دیا تھا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. میں نے تمہارے اندر ایک لمبی عمر گزاری ہے، بچپنا جوانی، اب بال سفید ہونے لگے کن پٹیوں کے. کبھی تم میں سے کسی نے کسی ماحول میں بھی میں غصے کی کیفیت، پیار کی کیفیت، محبت کی کیفیت، تجارت کر رہا ہوں، بکریاں چلا رہا ہوں، میلے کے اندر جا کر دعوت کا کام کرنے لگا ہوں، کوئی یہ کہے
فلاں موقع پر آپ نے جھوٹ بولا اور میں 100 جھوٹ بول جاؤں؟ ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے سینکڑوں جھوٹوں کا سہارا؟ جس نبی کا نام لیا ہے، سوچئے گا، جس پر ہمارا ایمان ہے، ہم یہ کہیں کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، تجارت نہیں چلتی، بات نہیں بنتی، کام نہیں ہوتا، تو کیا کہنا چاہتے ہو؟ نبی نے جو صحابہ کی تربیت کی اور خلافت کا زمانہ گزرا، سچ پر گزرا، اور تمام صحابہ کی سچائی پر ساری امت کا اتفاق ہے، وہ کیسے چل پڑا؟ نبی کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے ماڈل ہے، جس نے 40 سال ان کے سامنے اعلان کیا، 40 سال کیا 63 سال زندگی کے گزر گئے، پیغمبر کے لب مبارک سے کبھی جھوٹ کسی نے نہیں سنا۔ سیرت طیبہ کا ہر پہلو اپنائیے اور کوشش کیجئے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قوم کو دعوت توحید دی، وہی صادق اور امین کہنے والے آپ کے دشمن ہو گئے تھے۔ پہلا الزام کہ یہ جو قرآن کہتا ہے کہ وحی آتی ہے، جبریل آتا ہے، آسمان سے اترتا ہے، رب کلام نازل فرماتا ہے، اللہ ایک ہے اور میں نبی ہوں، یہ قرآن تو اس کو کوئی لوہار پڑھا دیتا ہے۔ اب زندگی کے وہ ایام جب انسان عزت اور احترام جس کی شدید خواہش ہوتی کہ اب میں لڑ نہیں سکتا، گالی نہیں دے سکتا، اب مجھے ان ایام کے اندر سکون کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ پیغمبر کی زندگی تو ہے ماڈل۔ جب لوگوں نے الزام لگائے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، تو پیغمبر علیہ السلام نے جواب نہ دیا، خاموشی اختیار کی، اور بہترین کسی نے کہا ہے بہترین انتقام خاموشی۔ اور اگر میاں بیوی کے جھگڑوں میں کوئی ایک فریق خاموشی اختیار کرے، وہی آگ برف بن جایا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب لوگوں نے یہ طعن و تشنیع کی، آسمان کے مالک نے قرآن اتار کر کہا انہ لقرآن انہ لقول رسول کریم، انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن جو پیغمبر تمہیں سنا رہا ہے، بزرگ کریم رسول تمہیں سنا رہا ہے، یہ اس کا کلام نہیں، یہ رب کا کلام۔ اعتراض مکہ کے لوگ کریں پیغمبر کی سیرت طیبہ کیا ہے، خاموشی۔ جس کا قرآن سنایا جا رہا ہے وہ خود ہی جواب دے رہا ہے انہ لقول رسول کریم۔ توحید کی دعوت کو عام کیا، اپنی رسالت کا اقرار کروایا، لوگ مسلمان ہونے لگے۔ وہی لوگ جو صادق اور امین کہا کرتے تھے، انہوں نے دوسرا الزام یہ لگایا کہ یہ تو شاعر ہے، یہ تو شاعر ہے۔ اللہ کریم کے پیغمبر نے خاموشی اختیار کی۔ اعتراض مکہ کے مشرک پیغمبر کی ذات پر کر رہے ہیں، پیغمبر نہیں، پیغمبر کا رب مکہ کے لوگوں کو جواب دے رہا ہے، اور قیامت تک کے لیے جواب۔
فرمایا وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ شاعر نہیں، بہت تھوڑے ہیں ایمان لانے والے۔ یہ دعوت و تبلیغ کا یہ میدان، اور ان حالات میں کہ دائیں اور بائیں آگے اور پیچھے کوئی نہیں ہے، تیسرا الزام یہ لگایا یہ تو کاہن ہے۔ کہانت مکہ کے اندر عرب میں بہت عام تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، رب نے جواب دیا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت کم نصیحت لینے والے۔ یہ تو کاہن کا کلام نہیں، یہ کاہن نہیں ہے، کاہن کا قول نہیں ہے۔ کمال ہے اللہ کے ہاں عزت اور شرف کی اور مقبولیت کی، آمنہ کے لال کی، کہ لوگ اعتراض کریں، نبی خاموش رہے، آسمان کا مالک جواب دے دے۔ ایک تو سبق یہ نکلا کہ کہیں پر کوئی اعتراض ہو اور لڑائی اور جھگڑے کا پروگرام بن رہا ہو، خاموشی۔ کہیں مسئلہ سمجھانا ہو تو پھر اللہ کے کلام کو خوب بیان کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سورج نکلنے پر گھر سے نکلے اور سر پر سورج آ گیا، رب کی توحید بیان کرتے رہے اور لوگ شور ڈالتے رہے، گالیاں دیتے رہے، پتھر مارتے رہے۔ آپ کو کہا گیا ذرا کھول کر اللہ کی توحید بیان کر۔ آپ نے خاندان والوں کو جمع کیا کہ اگر خاندان کے لوگ میرے قریب آ جائیں گے تو سہارا بن جاتے ہیں، دائیں بائیں کوئی کھڑا ہوتا ہے، اکیلا ہو تو کہتے ہیں اللہ ایک بھائی اور دے دے تو چلو جوڑی بن جائے گی، 2 ہو جائیں گے، 4 8 12 جماعت بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں کھانے کا انتظام کیا۔ ابن حشام لکھتا ہے 2 کلو کے قریب آپ نے گوشت منگوایا اور کھانا تیار کیا اور کھانا کھلایا ان لوگوں کو جو لات اور منات کے پجاری تھے۔ تبلیغ کا انداز دیکھیے۔ اور جب وہ کھانا لگ گیا تو بات کرنا چاہیے، اللہ کی توحید کی، اپنی رسالت کی، نبوت کی۔ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ کے چچا ابو لہب وہی اکھڑ گیا، وہی اکھڑ گیا اور کہا اے محمد تو نے اس لیے جمع کیا تھا، تب لک، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اس نبی کو گالی دی اور بات کرنے نہ دی، چلے گئے اٹھ کر۔ اب یہ پڑوسی تھا، آپ کے ساتھ رہتا تھا، آپ نے پھر اس مقام پر خاموشی اختیار کی۔ آسمان کے مالک نے تبت یدا ابی لہب وتب، پیغمبر کے نہیں، ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائے۔ یہی وہ ابو لہب ہے جس نے عید میلاد منائی تھی۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ، میلادیوں کا مہینہ، بدعتیوں کا مہینہ۔ اور آپ دیکھیے سوشل میڈیا پر، اللہ اکبر، جوان بیٹیاں حوا کی، اس امت محمدیہ کی وہ جلوس نکال رہی ہے اور کیمرہ مین اس کے اندر سے جو خوبصورت لڑکی ہے اس کو بار بار پیش کر رہا۔ یہ نبی کی شان بیان ہو رہی۔ شان تو یہ ہے کہ چچا بدتمیزی کر رہا ہے، آسمان کا مالک جواب دے رہا۔
اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے جب اس کی لونڈیا صوبیہ نے آ کر خبر دی کہ تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، اس نے انگلی کے اشارے سے کہا تھا آزاد۔ اگر یہ خبر سچی خواب میں آتا ہے، خواب میں آتا ہے کہ اس انگلی سے یہ پانی پی رہا ہے، ایک راوی کہتا ہے کہ دودھ پی رہا ہے۔ پوچھا ابو لہب کیا بنا؟ کہا جل رہا ہوں آگ میں، جل رہا ہوں آگ میں، لیکن یہ انگلی جس سے میں نے عید میلاد منائی تھی یہ انگلی بچ گئی ہے، اس سے پانی مل جاتا ہے۔ کون؟ کافر۔ آیا کس کے خواب میں میاں صاحب؟ کافر کے۔ کافر کے خواب میں آیا۔ اس کو تو یہ مولوی مانتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ دیکھیے خواب ہے، خواب میں ملا ہے، اس انگلی کو پانی دیا جا رہا ہے، اس سے شہد چوس رہا ہے۔ اس مولوی کی تو مانتا ہے، خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے، لیکن رب کا قرآن نہیں مانتا۔ تبت یدا، یدن یدا کا تثنیہ، یدن کا تثنیہ یدا ہے۔ رب کہتا ہے اس کے دونوں ہاتھ برباد ٹوٹ جائیں، رب کی ماننے کے لیے تیار۔ یہ وہی ہے جس کی سنت پر آج کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت عمل کر رہی۔ اس نے منائی کہ نہ منائی، زبردستی تو لگائی۔ خوابوں کی دنیا، خواب پر یقین ہے، رب کے قرآن پر یقین۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ نام اس کا عبد العزیٰ تھا، ام جمیل اس کی بیوی، دونوں ہی نبی کے دشمن تھے۔ دشمن بھی کبھی عید میلاد منایا کرتے ہیں؟ سوچئے گا ذرا، جو کام دشمن کرے وہ بھی کوئی دین ہوتا ہے؟ انجام کیا ہوا اس پلید کا؟ کہاں ہے؟ خواب میں آیا تو کہاں سے آیا؟ جہنم سے آیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ مال نہ اولاد، کسی نے کوئی فائدہ نہ دیا جو اس نے کمایا۔ ہے کہاں؟ جہنم میں۔ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے، جس نبی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے ماڈل، اس کے لیے دلیل ہمیں کافر سے لینی پڑے گی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ انجام کیا ہوا اس کا؟ مر گیا عدسیہ کی بیماری میں، ایک گلٹی نکلتی ہوتی ہے طاعون جیسی، 3 دن تک یہ پڑا رہا، سگی اولاد بھی اس کو دفنانے کے لیے تیار نہ ہو، اتنی بدبو۔ دور سے پتھر پھینک کر اور لاش کو چھپا دیا گیا۔ نبی پر زبان درازی کی، نبی نے خاموشی اختیار کی، آسمان کے مالک نے قرآن دے کر جواب دیا۔ اور پیغمبر کا یہی طریقہ، اگر ہم یہ طریقہ اپنا لیں ساری دنیا آرام سے زندگی گزارے۔ امیہ بن خلف جہاں دیکھتا نبی کو گالیاں دینا شروع کر دیتا۔ سوچئے گا نبی کی شان کتنی اعلیٰ۔ یہاں تو پیر فقیر کو پیٹھ نہیں کرتے۔ کئی ایسے مریض آتے میرے پاس، میرے سید ہوں تو کمرے سے نکلیں گے اس انداز سے کہ پیٹھ نہ ہو سید کو۔ میں ہنستا رہتا، پیٹھ نہ ہو سید کو، سید کو پیٹھ ہو گئی تو بچائے گا کون؟ اوپر بچائے گا کون؟ امیہ گالیاں دیتا، طعن و تشنیع کرتا،
ہاتھ سے اور آنکھ سے اشارہ کرتا، جیسے ہم کسی چھوٹے قد والے کو دیکھ کر کہتے ہیں، ایسے انگلی سے بھی کہیں گے 2 گٹھا۔ اوہ، سوچئے گا ذرا، ایسے یہ بھی کرتا تھا۔ پیغمبر کو گالیاں دیتا، ہائے ہائے ہائے۔ امیہ، پیغمبر خاموشی اختیار کر رہے، کیوں؟ پیغمبر کے ذمے کچھ اور ہے۔ لا الہ فاصدع بما تؤمر۔ آپ نے دریا اور پتھروں کو دیکھا ہے؟ بڑے بڑے پتھر دریا کے اندر پڑے ہوتے ہیں۔ میں نے وادی نیلم میں دیکھا بڑے بڑے پتھر، پانی آ کر انہیں ٹکرے نہیں مارتا رہتا، پانی سائیڈ سے راستہ بنا کر اپنے کام پر چلا جاتا ہے۔ جو گالیاں دے اس کو گالیاں کا جواب نہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا؟ پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ توحید کا پیغام۔ جب اس کی زبان بڑھ گئی، حد سے گزرنے لگی، آسمان کے مالک نے کہا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی، ویل، ہلاکت یا جہنم کا ویل کنواں ہر اس عیب ٹٹولنے والے اور غیبت کرنے والے کے لیے۔ رب نے جواب دیا پیغمبر کا، کیونکہ رب کے ہاں اس پیغمبر کا مقام بڑا ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور پھر فوت ہو گیا۔ یہاں تو مرے ہوئے کو زندہ کر دیتے ہیں پیر، اور یہ کون ہے؟ امام الانبیاء۔ ابو لہب، عاص بن وائل، عقبہ بن ابی معیط اور ابو جہل، انہوں نے کہا اب تر جڑ ہی کٹ گئی، مقطوع النسل۔ ابتر کا معنی یہ جس کی نسل ہی نہ ہو۔ بیٹا فوت ہو گیا، بیٹیاں رہ گئی تھیں۔ مکہ کے مشرک بڑے خوش ہوئے، آپ غمگین تھے۔ سبحان اللہ، آپ نے پھر وہی خاموشی اختیار کی۔ یہ ہے سنت، خاموشی اختیار کی۔ آسمان کے مالک نے ان مشرکوں کا جواب دیا، ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن ہی جڑ کٹا ہوا۔ کتنی بڑی نعمت ہے! پیغمبر کے ایک ایک لمحہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت۔ دشمن خوشیاں منا رہا ہے، آسمان کا مالک دشمنوں کو کہتا ہے یہ جڑ کٹے ہوئے۔ اور دیکھ لو، پیغمبر کا نام لینے والے دنیا میں موجود ہیں، اور ان کفار کا نام تاریخ کے اوراق کے اندر ہی پھنس گیا۔ اور یہ امت پیغمبر کی اولاد، مانوی اولاد، جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر سب امتوں پر فخر کروں گا۔ اور پھر آپ کی نسل بھی آپ کی بیٹی سے چلا دی۔ حسن و حسین کون تھے؟ یہ سادات کون ہے؟ ایک ہی کربلا میں بچا تھا، اور پھر دیکھ لو کس طرح اللہ نے نسل چلائی۔ دعوت و تبلیغ کے اندر پہلا سبق، دشمن کی گالیوں کا جواب گالیوں سے۔ وہ مولوی ہی کیا جو گالیاں دینے لگ جائے۔ اور ہر قدم دیکھیے گا پیغمبر علیہ السلام نے یہاں پر کیا کہا، سنیے گا ذرا۔
جو پیغمبر جوتا پہننے کی تعلیم دے، جو پیغمبر کپڑا پہننے کی تعلیم دے، جو پیغمبر بیت الخلا میں بیٹھنے کی تعلیم دے، جو پیغمبر رات کو سونے کے طریقے بتلائے، جو پیغمبر صبح کو اٹھنے کے طریقے بتلائے، وہ پیغمبر میلاد کے طریقے نہ بتلائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ ابن عمر کہتے ہیں میں چھت پر چڑھا، میں نے دیکھا پیغمبر اس انداز میں واش روم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھنے کا طریقہ بتلا دیا، چلنے کا طریقہ بتلا دیا۔ عمر کے زمانے میں ایک شخص بڑا صوفی بن کر چل رہا تھا، آپ نے کوڑا اس کی پیٹھ پہ دے مارا، سیدھا ہو کر چل۔ بیمار ہے؟ نہیں، سیدھا ہو کر چل۔ پیغمبر نے یہاں تک طریقے سکھلائے، حقوق زوجیت ادا کرنے کے طریقے بتلائے، بالوں کو سنوارنے کے طریقے بتلائے۔ اس پیغمبر نے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو میلاد کا طریقہ کیوں نہ بتلایا؟ 63 سال کی زندگی ہے، تریسٹھ مرتبہ تو آیا نا 12 ربیع الاول۔ چلو بچے تھے، غریب تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، نبوت ملی پھر 23 مرتبہ تو آیا۔ سوچئے گا 23 مرتبہ تو آیا، عید میلاد منایا؟ سبحان اللہ، ایک طریقے سے منایا۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں ایک حدیث کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، سوموار کا دن تھا اور آپ ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے، ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ جس دن چاند نظر آ جائے اس دن چودھری صاحب تراویح پڑھو گے شام کی، اگلے دن روزہ رکھو گے؟ آئے کمال ہے، جب چاند نظر آ جائے تو روزہ نہیں، جب روزہ ہو تو عید نہیں۔ تو کیسے عید میلاد مناتا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے ہر سوموار کو روزہ رکھا اور بتلایا اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ یہ سنت مولوی پر حلوہ کہاں سے کھائے گا؟ پھر دیگیں کیسے چڑھے گی؟ یہ سنت ماننے کے لیے تیار نہیں، جلسے اور جلوس، بھنگڑے، ہائے ہائے ہائے۔ پیغمبر ساز اور گانے کے آلات توڑنے کے لیے آیا، اور آج چمٹوں اور گھنگروں اور دمالوں اور ڈھول کی تھاپ پر میرے سچے اور سچے پیغمبر کا نام لیا جاتا ہے؟ حیا نہیں آتی؟ اور ہم بڑے مزے سے، جی پڑوسی ہے زیدی صاحب 12 ربیع الاول کے چاول لے کر آئے ہیں، کھا لیتے ہیں، خوشی کا دن، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ روکے گا کون؟ ایک ہی طریقہ دیکھیے گا، امام مالک کا قول پلے باندھ لیجئے، فرمایا اس امت کی اصلاح ویسے ہوگی جیسے پچھلوں کی ہوئی۔ دیکھیے گا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ بن جراح، دیکھیے گا رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے بھنگڑے ڈالے، ڈھول بجائے۔ آج میں دیکھ رہا تھا مسجد کے اندر ڈانس ہو رہا تھا، مسجد کے تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا۔ یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ اے جس نبی کا ہنسنا اور مسکرانا دین، اللہ اکبر۔ کبھی آپ بڑے زور سے ہنستے تو صحابی کہتا آج پیغمبر کی داڑھ مبارک نظر آئی ہے۔ جس کا ہنسنا اور مسکرانا دین، چلنا اور بیٹھنا دین، راتیں اور دن دین، لیلھا کا نہارھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح ہے،
ایسے دین پر محمد چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور امت آج جس انداز سے پیغمبر کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہی ہے، اللہ کی قسم پیغمبر کی سیرت طیبہ میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ ہی کہہ دیتا میرے پیغمبر کی عید میلاد مناؤ، اور ایک مولوی تو بک رہا تھا کہ رب بھی آسمان پر عید میلاد مناتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کا ذکر خیر قیامت تک ہوتا رہے گا، ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حشر میں ہوگا، جنت میں ہوگا، جھنڈے تلے سب جمع ہوں گے، نام ہوگا۔ لیکن جیسے یہ انداز ہے، یہ تو بدعتیوں کا ہے، اور اللہ ابن ماجہ کے اندر پیغمبر کی زبان سے کہلوا رہا ہے بدعتی کی اللہ نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ اور دیکھ لیجئے گا 12 ربیع الاول کو نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی اذان، چل سو چل بے نماز سارے اکٹھے ہوئے ہوئے، جتنے چرسی مراسی سب اس کے اندر جمع۔ اللہ ہم سب کو بدعت سے محفوظ فرما۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کچھ احباب ہمارے بیمار ہیں، دعا کیجیے اللہ کریم انہیں صحت عطا فرما۔ ہماری حنیفہ آنٹی کے چچا کی پوری فیملی بیمار ہے، دعا کی درخواست آئی ہے، اللہ کریم انہیں صحت کامل عطا فرما۔ میرا بھتیجا عکاشہ طالب بہت بیمار ہیں، اللہ اسے بھی صحت عطا فرما۔ مولا تمام بیماروں کو صحت عطا فرما۔ مولا بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں سہل اولاد عطا فرما۔ جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ انہیں فرما بردار بنا۔ اللہ ہر قدم پر پیغمبر کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ پیغمبر کے ساتھ محبت اور پیار اتباع کی صورت میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر